السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اوکے پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ خدمت خلق کے بارے میں پڑھا تھا اور خدمت خلق ہم کس طرح کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں کیا کیا خوشی مل سکتی، کیسے ہمیں خوشی مل سکتی ہے دوسروں کی خدمت کر کے، اور اس کے بارے میں نبی کریم کا حسن سلوک کے بارے میں بھی بتایا تھا اور واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ کیسے ہمارے نبی خدمت خلق کیا کرتے تھے۔ آج ہم اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے جس سے ہمارے پیارے نبی کا حسن سلوک واضح ہوتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب یہ سبق آپ کی بک میں صفحہ نمبر 72 پر دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان ٹھہرا۔ اس نے اتنا زیادہ دودھ پیا کہ پیٹ خراب ہو گیا اور بستر پر نیند کی حالت میں ہی پاخانہ نکل گیا، لہٰذا شرمندگی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے بغیر چلا گیا۔ راستے میں اسے یاد آیا کہ اس کی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئی ہے۔ تلوار لینے واپس آیا تو کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بستر دھو رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کی کتنی عمدہ مثال یہاں پر دی گئی ہے کہ کافر جو آپ کا مہمان ٹھہرا تھا، اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جو بستر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، وہ بستر اس سے خراب ہو گیا۔ بجائے اس کے کہ وہ بستر کو صاف کرتا، آپ کو بتاتا، اپنی غلطی کو مانتا، بجائے اس کے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا، مانتا، اس کے بجائے وہ وہاں سے چلا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کچھ نہ کہیں۔ تو اپنی غلطی چھپانے کے لیے وہ وہاں سے نکل گیا، لیکن جب وہ راستے میں پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کی تلوار وہیں پر رہ گئی ہے، تو اس کو وہ تلوار چاہیے تھی۔ تو وہ تلوار لینے کے لیے جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہی بستر جو اس کی وجہ سے خراب ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستر کو خود صاف کر رہے ہیں، خود دھو رہے ہیں۔ تو نبی کریم نے نہ تو اس کو کوئی گلہ کیا اور نہ ہی شرمندگی محسوس کی کہ وہ اس بستر کو کیوں صاف کریں۔ تو اس پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ وہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو کتنی عمدہ مثال ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسروں کی خدمت کرنے میں کسی قسم کی شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے، تو ہمیں بھی کسی کی خدمت کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح بھی ہو سکے دوسروں کے کام آنا چاہیے، دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے، دوسروں کا بھلا سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے صحابہ کرام تھے، ان کا طرز عمل کس طرح کا تھا خدمت خلق کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح صحابہ کرام بھی خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذوروں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ مدینہ میں ایک نابینا عورت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے اٹھتے اور اس کے گھر کو جھاڑو دے کر صاف کرتے، پانی بھرتے اور ضرورت کی اشیاء اسے دے آتے۔ معذور لوگوں کی بکریوں کا دودھ بھی دو دیا کرتے تھے۔ تو کتنی عمدہ مثال ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، جو ان کے دوست تھے، وہ بھی انہی کی طرح خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، کبھی بھی کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ انہی صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ معذوروں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ معذور لوگ جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں، یتیم جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا، اور بے سہارا لوگ جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا، تو اس طرح کے کوئی بھی ضرورت مند اگر ہوتے تھے تو وہ ان کی خدمت کرنے میں سب سے آگے رہتے تھے۔ تو ان کا ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ مدینہ میں ایک نابینا عورت تھی۔ نابینا مطلب اندھی عورت، جس کو نظر نہیں آتا تھا۔ تو آپ صبح سویرے جب اٹھتے تو سب سے پہلے اس کے گھر کو جا کر صاف کر آتے، جھاڑو دیتے، صفائی کر دیتے، اس کو پانی بھر کر دے آتے، اور ضرورت کی اور جتنی بھی اشیاء اس سے چاہیے ہوتی تھی وہ اس کو دے کر آتے تھے تاکہ اس کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معذور لوگوں کی بکریوں کا دودھ بھی دو دیا کرتے تھے، اور جو معذور لوگ تھے، جو اپنا کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے تھے، ان کی بکریوں کا دودھ بھی نکال کر دے آتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست تھے، تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح خدمت خلق میں پیچھے نہیں رہتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست تھے۔ راتوں کو مدینے کی گلیوں میں پھرتے اور ضرورت مند لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو مدینے کی گلیوں میں پھر کر چیک کرتے کہ اگر رات کو کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف ہے تو اس کی مدد کر سکیں، ضرورت مند لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ اب رات کو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سوئے ہوئے ہیں، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی ساتھ ہمسائے میں بھی مشکل میں ہے یا نہیں ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو ہمارے نبی اور ان کے صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ وہ ہر وقت اسی کوشش میں ہوتے تھے کہ کہیں پر ان کو کوئی ایسا بندہ نظر آ جائے جس کی وہ خدمت کر سکیں اور ثواب حاصل کر سکیں، تاکہ وہ خدمت خلق میں کسی طرح بھی پیچھے نہ رہیں۔ تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حضرت عمر رات کو جاگتے اور مدینے کی گلیوں میں پھر کر بھی چیک کرتے تھے کہ کوئی مشکل میں تو نہیں ہے۔ اگر کوئی مشکل میں ہوتا تھا تو اس کی مدد کرتے تھے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غلاموں کو اپنی جیب سے بھاری رقم ادا کر کے آزاد کروایا۔ ہزاروں درہم کے بدلے ایک یہودی سے پانی کا کنواں خریدا اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے دے دیا۔ اسی طرح حضرت عثمان بھی ایک صحابی تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست تھے۔ آپ نے بھی اپنی جیب سے رقم ادا کر کے کئی غلاموں کو آزاد کروایا۔ جو غلام جن کو کوئی کفار لوگ قید کر لیتے تھے تو آپ نے ان کو آزاد کروایا۔ اور اس کے علاوہ ہزاروں درہم، اس زمانے میں درہم استعمال ہوتے تھے، تو ہزاروں درہم کے بدلے میں ایک یہودی سے پانی کا کنواں خریدا اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے دے دیا۔ ایک یہودی کے پاس پانی کا کنواں تھا، اس پر اس کا قبضہ تھا، اس کی مرضی اس پر ہوتی تھی کہ کبھی جس کو دل کیا پانی دیا، جس کو دل کیا نہ دیا۔ تو آپ نے کیا کیا کہ خود سے ہزاروں درہم اس کو ادا کر کے وہ کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے دے دیا، تاکہ مسلمان وہاں سے اپنی مرضی کے ساتھ پانی استعمال کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے صحابی تھے۔ آپ بھی اگر کوئی ان کے پاس سوالی آتا تھا، کچھ مانگنے کے لیے آتا تھا، کوئی ضرورت مند آتا تھا تو اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے، بلکہ اس کی مدد کرتے تھے، جتنا ہو سکتا تھا اس کی خدمت کرتے تھے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسکین یا یتیم کو شامل کیے بغیر کھانا نہ کھاتے تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صحابی تھے، تو کتنی زیادہ خدمت انہوں نے کی، کتنا بڑا کام یہ کرتے تھے کہ کسی مسکین یا یتیم کو شامل کیے بغیر وہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ کہ مسکین وہ بچے جن کی ماں نہیں ہوتی تھی، یا وہ یتیم جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا، روزانہ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو ان میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضرور شامل کرتے تھے، تاکہ ان کو ثواب بھی ملے اور ان لوگوں کی مدد بھی ہو جائے۔ خدمت خلق کے فوائد۔ اب ہم پڑھیں گے خدمت خلق کے فوائد کیا ہے۔ مخلوق کی خدمت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اس سے آپس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو دور فرماتا ہے، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ جو کوئی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے مصیبتوں کو دور کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اب دیکھیں خدمت خلق کے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ہمیں ثواب ملتا ہے، اور جب ہم دوسروں کی خدمت کرتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خدمت خلق کرنے والے کے دل کی سختی کو دور فرماتا ہے کہ آپ جب دوسروں کی خدمت کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، دوسروں کی خدمت کا اور جذبہ پیدا کرتا ہے، اور آپ کو دلی سکون بھی ملتا ہے، اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ صرف ایک خدمت خلق کی وجہ سے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ حاصل ہوگا کہ آپ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو ساتھ نصیب ہوگا۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خدمت خلق کا کتنا زیادہ مرتبہ ہے۔ اگر آپ صرف دوسروں کی مدد کر دیں، مصیبت میں ان کے کام آ جائیں، تو آپ کو اس کا کتنا زیادہ صلہ مل رہا ہے۔
جو کوئی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے مصیبتوں کو دور کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اگر آپ دنیا میں کسی بھی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کی مصیبتوں کو دور کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ تو پیارے بچوں، خدمت خلق کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنی روزمرہ زندگی میں کوشش کریں کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں، ان کو مشکلات سے نکال سکیں۔ کسی کو کسی قسم کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس کی مدد ضرور کریں، نہ کہ آپ اس کو مشکل میں دیکھ کر اس پر ہنسیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ آج سے اس سبق پر عمل کریں گے، جتنا ہو سکے آپ دوسروں کی خدمت ضرور کریں گے۔ تو اس سبق کو پیارے بچوں غور سے پڑھنے کے بعد آپ نے اب اس کی یہ اسائنمنٹ کرنی ہے، یہ مشق آپ نے شیٹ پر کرنی ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا، خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ خدمت خلق سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، خدمت خلق کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ خدمت خلق کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ سوال نمبر 3، اجتماعی خدمت کرنے کے لیے کون سے ادارے قائم کیے جائیں؟ یہ یہاں پر آپ نے پڑھا تھا۔ اجتماعی طور پر لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہسپتال بنوائے جائیں، بچوں کی تعلیم کا انتظام کر دیا جائے، راستے میں پانی پینے کا بندوبست کر دیا جائے، مسجد تعمیر کروا دی جائے، تعلیمی ادارے قائم کر دیے جائیں اور تفریح گاہیں تعمیر کر دی جائیں۔ تو اس جواب کو آپ پیراگراف کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہو اور پوائنٹس کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہو، یہ آپ کی مرضی، آپ جیسے بھی لکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے خدمت خلق کے بارے میں ایک مثال بیان کریں۔ اب یہاں پر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت خلق کے بارے میں 2-3 واقعات پڑھے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک واقعہ آپ لکھ سکتے ہو۔ خدمت خلق کے فوائد کیا ہیں؟ یہ ابھی آپ نے خدمت خلق کے فوائد پڑھے ہیں، آپ اس کو پیراگراف کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہو، پوائنٹس کی شکل میں بھی، جس طرح آپ کو آسانی ہو۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ گلیوں، سختی، جہاد، ابو جہل، خالی۔ بیوہ، مسکین اور یتیم کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ ایک دن ایک اجنبی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو جہل کی شکایت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو مدینے کی گلیوں میں پھرتے۔ خدمت خلق سے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ اب اگلے صفحے پر چلتے ہیں، صفحہ نمبر 74 سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا لوگوں میں کیسا ہے؟ عبادت کرنے والا بہترین اور عام آدمی بہترین۔ کافر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیا اثر ہوا؟ مسلمان ہو گیا، خوشی سے جھوم اٹھا، پریشان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کے اثر سے ابو جہل کے منہ سے کیا نکلا؟ معاف کر دیجئے، مجھے پتہ نہیں چلا، آئندہ کبھی ایسا نہ ہوگا۔ تو کیا کہا تھا اس نے؟ آئندہ کبھی ایسا نہ ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے کنواں خرید کر مسلمانوں کی خدمت کے لیے دے دیا؟ عیسائی سے، یہودی سے یا پارسی سے؟ جی، یہودی سے۔ اسلام میں لوگوں کی مدد کرنا کیسا عمل قرار دیا گیا ہے؟ عبادت کا حصہ، خاندان کا حصہ، اجتماعی کام۔ عبادت کا حصہ۔ بیوہ، مسکین اور یتیم کے لیے کوشش کرنے والا کیسا ہے؟ کام کرنے والے کی طرح، جہاد کرنے والے کی طرح، ہمسائے کی طرح؟ جہاد کرنے والے کی طرح۔ راستے میں پانی کے بندوبست کر دینا کیسا کام ہے؟ خدمت خلق کا، ایمانداری کا، سادگی کا؟ خدمت خلق کا۔ تو پیارے بچوں، جب آپ یہ والا سوال درست جواب کا انتخاب شیٹ پر کریں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ تینوں آپشنز لکھیں، آپ اس سوال کو لکھ کر، اس جملے کو لکھنے کے بعد جو صحیح والی آپشن ہوتی ہے صرف اس کو لکھ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ تینوں لکھیں اس کے بعد اس کو چوز کریں، آپ سوال لکھنے کے بعد اس کی جو کریکٹ آپشن ہے صرف اس کو مینشن کر دیا کریں، وہی آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی۔ تو امید کرتی ہوں پیارے بچوں آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے اس سے سیکھا بھی ہوگا کہ آپ نے آج سے خدمت خلق کے بارے میں ضرور غور کرنا ہے۔ جہاں پر آپ کو محسوس ہو کہ دوسرے کو آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کی مدد ضرور کریں گے اور اس دی گئی مشق کو
خوشخطی کے ساتھ شیٹ پر کرنا ہے، اور اس کو شیٹ پر کرتے وقت اپنی لکھائی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔